گرفتار کر دیا. اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. بدکار. اب غور کریں, دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک. وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے, بدکاروں کی نکالی کرتے تھے, تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا, عذاب میں گرفتار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی, اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا. سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے. پھٹی ہوئی جنس, یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ, ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے, اور کیا زمانہ آ گیا. آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس, آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا, پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ, بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو, مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کہہ دے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے, اور لڑکیوں کہہ دے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے, تو کیا اس کا فارم ہوتا ہے اس وقت, کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اجلانا ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی, اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے. اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی ہے. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے ہیں. فکر کرو, پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے, عشق کا دعویٰ غریب نواز سے, عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں, گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں, عورتوں پہ باپ کی نظر ڈالنے والوں, عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو, فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو, عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو, مولا علی جیسا قائد نہ ہو, امام حسن جیسا قائد نہ ہو, امام حسین جیسا قائد نہ ہو, غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو, طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو, اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی, بہت اچھا, بہت اچھا. واہ واہ واہ, اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ. واہ 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 واہ, بہت اچھا. واہ واہ واہ, لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی
نئی زندگی عطا، بے شک سبحان اللہ سبحان اسی لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں۔ جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے، جی سال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش بابا میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نا اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے ہیں اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے۔ جی ہاں لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس، واہ واہ واہ، اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پر بہت اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، بہت اچھا، سبحان خدائے اللہ کے سبحان اللہ۔ بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے، اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا۔ جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے۔ جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانا، واہ 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 واہ، جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے۔ تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت خواں صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا، تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے، اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم۔ بے شک، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے، ہم بڑے ان کے فیض سے، جی، ہم بڑے ہیں
اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ واہ 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 واہ، او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر، اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ، در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے۔ کیا مزے کی بات کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہہ کے کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج۔ بے شک بے شک بے شک، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، جی، بندہ ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی